علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 19 شوال المکرم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رملہ بنت ابو سفیان ہے۔ ان کی پیدائش نبوت کے 17 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جہش الاسدی تھا، جن سے حبیبہ نام کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی ہجرت کی۔ عبید اللہ بن جہش حبشہ میں مرتد ہو کر عیسائی بن گئے۔ ام حبیبہ نے ان سے علیحدگی اختیار کر کے تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کر کے حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا، اور حضرت نجاشی شاہ حبشہ نے نکاح پڑھایا اور اپنی طرف سے 400 درہم مہر ادا فرمایا۔ اس کے بعد ام حبیبہ سن سے ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی۔ رسول اللہ کی سنت پر بڑے ذوق و شوق اور اہتمام سے عمل کرتی تھی، اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتی تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص روزانہ 12 رکعت نفل پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جب سے میں نے اس فضیلت کو سنا، وہ ہمیشہ عمل کرتی رہی۔ محدثین کرام نے ان احادیث کی بنا پر 65 روایتیں نقل کی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانے خلافت میں 63 سال کی عمر پا کر سن 44 ہجری میں انتقال فرمائی اور مدینہ میں دفن ہوئی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک نعمت آنکھ ہے۔ یہ نعمت بہت قیمتی اور بہت بڑی نازک بھی چیز ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا کتنا بہترین انتظام فرمایا کہ اگر آنکھ کی طرف کوئی چھوٹی سی چیز بھی آئے تو اللہ نے ایسے پلکوں کو بنایا جو فوراً بند ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بڑی چیز آنکھ کی طرف آئے تو آنکھ کے چاروں طرف ابھری ہوئی مضبوط ہڈی بنا دی جو آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شک بڑی قدرت والا اللہ ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے۔ امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی جب تک امام صاحب اللہ اکبر نہ بولے تو اپنے کو نہیں بولنا ہے۔ اسی طریقے سے امام صاحب جب تک رکوع میں نہ جائے اپنے کو رکوع میں نہیں جانا ہے، یعنی امام ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بول دے اس کے بعد اپنے کو رکوع میں جانا ہے۔ اسی طریقے سے امام صاحب جب تک سجدے میں جائے اس سے پہلے اپنے کو سجدے میں نہیں جانا ہے، یعنی ہر رکن میں امام صاحب کے بعد جانا ہے، امام صاحب کے برابر بھی نہیں جانا ہے۔ مطلب امام صاحب اللہ اکبر بول دے، اپن بھی ساتھ میں اللہ اکبر بول دیے تو یہ برابری ہو جائے گا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں وضو میں 3 بار کلی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے 3 بار کلی کی۔ نمبر 5 رسول اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ پکارے جائیں گے جو خوشی اور غمی، آسانی اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس آدمی کا بدن حرام روزی سے پلتا اور بڑھتا ہے، ایسے بدن کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا، اور ان کو زخموں کے دھون اور پیپ کے سوا کوئی چیز کھانے کو نصیب نہ ہوگی۔ اس کھانے کو بڑے گنہگار ہی کھائیں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، پاگل پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون یعنی پاگل پن کا علاج ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو شیئر کرنے کی اور روزانہ اہتمام کے ساتھ اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔